أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العظيم. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کی گئی. فرمایا کہ کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، منافقوں کی بات نہیں ماننی، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. پھر آگے حکم تھا کہ پیروی کس کی کرنی ہے، کس بات پر چلنا ہے. فرمایا ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے وحی کی بات کو آپ نے ماننا ہے. اور فرمایا تیسرا کام اور ضروری کام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. دو کام ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں، اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عمدہ انداز کے اندر بیان کیا. فرمایا جتنے ظاہری اسباب ہیں انہیں اختیار کرو، نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑو. شخص آیا، اونٹنی باہر چھوڑ دی، چھوڑنے کے بعد سیدھا اندر آ گیا. فرمایا کس طرح آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کی سوال کیا کرتے تھے، پوچھ گچھ کیا کرتے تھے. فرمایا اللہ کے رسول اونٹنی کے اوپر آیا. میں اونٹنی کدھر ہے؟ فرمایا باہر چھوڑ کر آیا ہوں نا. فرمایا کیا باندھ کر نہیں آئے اسے؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے آسرے، اللہ کے بھروسے اونٹنی کو چھوڑ آیا ہوں. فرمایا کہ یہ اللہ کا آسرا نہیں، یہ کیا ہے؟ غفلت ہے. آپ اونٹنی کو باندھتے، باندھنے کے بعد اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے. یہی معاملہ دنیاوی احکامات کا بھی اور دینی احکامات کا بھی. ظاہری سارے اسباب پورے کریں، پورے کرنے کے بعد بھروسہ کریں اللہ کے اوپر، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. پھر کیا ہوگا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پھر کافی ہو جائے گا. اب معاشرے کی رسومات رد کی جا رہی ہیں. معاشرے نے جو غلط باتیں پھیلائی تھی ان باتوں کو رد کیا جا رہا ہے. یہ تین کام بہت زیادہ عرب کے معاشرے میں تھے، اس معاشرے میں بھی ہیں، لیکن عرب کے معاشرے میں ان کا بہت زیادہ زور تھا. پہلا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے کسی انسان کے پیٹ کے اندر دو دلوں کو نہیں جمع کیا. دو دل اللہ نے کسی کے نہیں بنائے. عرب کے اندر یہ بات تھی. کوئی ذہین ہوتا نا، جس کا ذہن بہت زیادہ تیز ہوتا، کہتے اس کے دو دل ہیں. ابو معمار ایک نامی کافر تھا، اس کے بارے میں عرب لوگوں کے اندر ابو معمر کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا تھا اس کے دو دل ہیں، یعنی یہ بہت ذہین ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمذی کے اندر روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے اس آیت کی تفسیر معلوم کی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کھڑے تھے تو منافقین نے یہ بات اڑا دی، یعنی کوئی خیال دل کے اندر آیا تو منافقین نے یہ وحی اڑائی. فرمایا کہ محمد کے پیٹ کے اندر یعنی سینے کے اندر دو دل ہیں، ایک دل صحابہ کے ساتھ ہے اور ایک دل ہم کافروں کے ساتھ. تو اللہ نے بالکل رد فرمایا. فرمایا اللہ نے دو دل کسی کے سینے میں پیدا کیے ہی نہیں ہیں. دل اللہ نے ہمیشہ ایک ہی انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، دو دل کسی کے دل. یہ ختم کر دی اس بات کو. فرمایا وما جعل ازواجکم، نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، اللائي تظاہرون منہن امہاتکم، کہ تم ان سے زہار کرو. زہار کرنے کے لیے بیویوں کو نہیں بنایا کہ وہ تمہاری مائیں بند ہے، نہ. زہار کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ تفصیل چل کر آگے پڑھیں گے سورہ مجادلہ میں. وہ سورت اتری اسی چیز کے اوپر ہے، شروع اسی چیز سے ہوتی ہے کہ آپ کی بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا گیا. اور اب بھی پہلے بھی عرب لوگ کیا کرتے تھے، اگر بیوی کو طلاق بھی دینی ہوتی نا تو کہتے انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اب ماں کی جو پیٹھ ہوتی ہے نا، کمر، یہ کیا ہے؟ اس کی سطر میں ہے نا. تو ہر وہ چیز، یعنی ماں کی ہر وہ چیز جو حرام ہے یعنی سطر میں شمار ہے، اس کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا، بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے ساتھ بیوی کے ساتھ زہار ہو جاتا ہے. پھر آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. کب تک؟ جب تک آپ کفارہ نہ دیں. تو کیا کرتے تھے؟ اپنی بیوی کو اس طرح کے الفاظ کہتے تھے، کہنے کے بعد کہتے تھے اب یہ قیامت تک ہمارے لیے حرام ہو چکی ہے. اللہ نے رد کیا. اللہ نے فرمایا نہ،
نہیں ہوگی. بیوی بیوی رہے گی، ماں ماں رہے گی. ماں یا بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی. تو فرمایا وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم. اب کسی نے زہار کر لیا، بیوی کو کہہ دیا، یعنی مثال کے طور پر تو میرے لیے میری ماں کی ران کی طرح ہے، یعنی تیری ران اور میری ماں کی ران ایک طرح کی ہیں، اس طرح کی کئی قسم کی مثالیں دے دی. تو اس وقت کیا ہوتی ہے؟ بیوی جدا ہو جاتی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کفارہ ادا کرنا ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے. ایک غلام، اس معاشرے میں غلام ہے ہی نہیں. دوسرا اس کا جو کفارہ ہے، غلام نہ ہونے کی صورت میں 2 مہینے پے در پہ روزے، یا روزے سے بھی مقدم کیا ہے؟ آپ نے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. وہ بھی نہیں کھلا سکتے، استطاعت نہیں. پھر 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھنے ہیں. اور روزے کیسے رکھنے ہیں؟ 1 یکم کو روزہ شروع کیا ہے تو 60 روزے لگاتار پورے کرنے ہیں. اگر جا کر آپ 59ویں دن کے اوپر روزہ توڑ دیتے ہیں، 60 پورے نہیں کرتے، تو آپ پھر دوبارہ سے لگاتار. جب تک آپ نے کفارے کو پورا نہیں کیا تو بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کو آپ قائم نہیں کر سکتے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن معاشرہ اس چیز کو سمجھتے نہیں. اور کہتے ہیں لوگ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور ماں کی کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے تو پھر زہار ہو جاتا ہے. پھر زہار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کفارہ دینا ہے. تیسری چیز وما جعل ادعیاءکم، یہ بہت بڑی رسم ہے اس معاشرے میں بھی، عرب معاشرے میں اور کثرت کے ساتھ. وما جعل، نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے پکارے ہوئے کو، یعنی جن کو تم نے منہ سے پکارا ہے، ابناءکم، ان تمہارے بیٹے نہیں بنایا اللہ. منہ بولی علیحدہ چیز ہے، حقیقی علیحدہ چیز ہے. شریعت کے اندر منہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، جو منہ کی باتیں ہیں وہ منہ کی باتیں ہیں. اب اس کے اندر کئی قسم کے نقصانات آتے ہیں. پہلے میں اشارتاً عرض کرتا تھا، لیکن اب تفصیل کے ساتھ. لوگ کسی کو گود لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی اولاد 10 سال 15 سال 20 سال نہیں ہوئی، اس نے کہا بھائی اپنے بیٹے کو مجھے دے دو. بیٹا اس سے لے لیا، 1 سال 2 سال کی عمر کا، دودھ اسے نہیں پلایا. اب ظاہر بات ہے جو عورت لے رہی ہے اسے گود، اس کی چھاتی کے اندر دودھ ہوگا تو اسے پلائے گی، دودھ نہیں ہے تو کہاں سے پلائے گی؟ اب دودھ نہیں پلاتے اسے گود لے لیتے ہیں. لینے کے بعد اسے کاغذوں کے اندر بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ بیٹا ہم نے لے لیا، یہ ہمارا بیٹا ہے. پھر عرض کرتا ہوں، آپ کے ان کاغذات کی حیثیت شریعت کے اندر کسی قسم کی نہیں ہے. شریعت ان کاغذات کو نہیں مانتی. شریعت کسے مانتی ہے؟ حقیقت کو مانتی ہے. آپ مثال کے طور پر یہ جو کاغذ نکاح کے ہوتے ہیں، ان کاغذات کی بھی شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. شریعت کیا مانگتی ہے؟ شریعت ایجاب و قبول مانگتی ہے. پھر شریعت کیا مانگتی ہے؟ گواہ مانگتی ہے. یہ چیزیں شریعت مانگتی ہے. ان کاغذات کو کوئی لینا دینا شریعت کے ساتھ نہیں. ہاں یہ آپ کے حکومت کے قانون ہیں، آپ ان کی پاسداری کریں، علیحدہ چیز ہے. یہی معاملہ کس چیز کا ہے؟ ہو بہو منہ بولے بیٹے کا بھی ہے. آپ اسے نادرہ کے اندر لکھائیں، آپ اسے ساری چیزوں کے اندر لکھائیں، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا کبھی نہیں بن سکتا. اب کیا ہوتا ہے؟ لے لیتے ہیں، کاغذات میں لکھا دیا جاتا ہے. اب گھر کے اندر جو بیٹیاں ہیں، یہ بیٹا جو کسی سے مانگا ہے نا، بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی، وہ ایک بیٹا لے لیتے ہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں بنتا. لیکن جن لوگوں نے بیٹا لیا ہے کس وجہ سے کہ ساری بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہمارے گھر کے اندر، اب ابھی تو لے لیا، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں بلوغت تک، لیکن جب یہ بالغ ہوگا آپ کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ یہ اس لڑکے کے لیے بیٹیاں زہر ہیں، اور یہ بیٹا ان لڑکیوں کے لیے زہر ہے. ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، کوئی صورت نہیں، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. یہ سارے کا سارا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے؟ شرعی احکام کی خلاف ورزی. اس کا بہترین حال کیا ہے؟ اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس بیٹی میں سے کوئی ایک بیٹی اٹھا کر اس کے ساتھ شادی کرائیں. یہ کام نہیں کر رہے تو کم از کم پھر وہ عورت اسے دودھ پلائے. لیکن دودھ کیا 2 سال کی عمر سے پہلے پلانا ہے. یہ نہیں 8 سال 9 سال کا ہو گیا آپ اس کے منہ کے ساتھ فیڈر لگائیں یا اپنا دودھ اسے پلائیں، یہ معاملہ نہیں ہوگا. یعنی رضاعت جو ثابت ہوگی نا، یعنی دودھ پلانے کے ساتھ جو رشتے بنتے ہیں وہ کب تک بنیں گے؟ 2 سال سے پہلے تک. 2 سال کے بعد اگر کسی نے دودھ پلایا، وہ جتنے بھی پلائے، وہ رشتہ ثابت نہیں ہوگا.
یہ دو کام کر سکتے ہیں تو پھر تو اگر کوئی بیٹا آپ بلا کر رکھتے ہیں وہ الگ چیز ہے. یہ دو کام نہیں کر سکتے, دودھ بھی نہیں پلا سکتے, شادی بھی نہیں کرا سکتے, پھر اس سانپ کو گھر میں مت پالیں. یہ پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ سانپ ہے. یہ کسی نہ کسی وقت آپ کو ڈنک مارے گا. اب دوسری چیز, آیا یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں انہیں وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کسی صورت کے اندر یہ آپ کے وارث نہیں بن سکتے. اب باہر سے اٹھا کر لائے ہیں یا بھائی سے لیا ہے, کوئی بھی صورت بنی ہے, آپ ان کو وارث نہیں بنا سکتے. یہ آپ کے وارث کسی صورت میں نہیں بنیں گے. بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کا جو حصہ ہے انہیں ملے گا, ماں کا ملے گا, باپ کو ملے گا. باہر جو چیزیں ہیں ابھی ان سے بچے گا, عصبات وغیرہ, آپ کے رشتہ دار وغیرہ, ان کے اندر بٹے گا. اس لڑکے کو کچھ نہیں ملے گا. اس لڑکے کا شریعت کے اندر حصہ بنتا ہی نہیں. لیکن وہ ظالم لوگ ہیں, یاد رکھ لیں, وہ ظالم ہے اور انتہائی ظالم ہے. بیوی کا حصہ کاٹ کر, بیٹیوں کا حصہ کاٹ کر, سارا کچھ اٹھا کر اس لڑکے کے نام کرتے ہیں جسے منہ سے انہوں نے بیٹا کہا ہے. اور یہ جہنمی لوگ ہیں, یاد رکھیں. کسی کا حصہ, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, حصہ بیٹی کا ہو یا حصہ بیوی کا ہو, حصہ کسی کا بھی کھائیں گے وہ حصہ. ابھی تو معاشرہ اس چیز کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے نا. بیٹیوں سے کاٹا, ساری چیزوں سے کاٹا, 4 بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں, سارے کا سارا اٹھایا, اٹھا کر ان بیٹوں کے نام کر دیا اپنی جیتے جی. یہ معاف کسی صورت میں نہیں ہوگا. یہی حالت یہ ہے کہ اس بیٹے کو آپ حصہ نہیں دے سکتے, آپ کا یہ وارث نہیں بنے گا. ہاں اتنا کوئی کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ مکان یا کچھ پیسے اپنی زندگی کے اندر بطور ہدیے کے طور پر کہ میں مروں گا میرے بعد اس بیٹے کا کیا ہوگا, ہدیے کے طور پر دیتا ہے, تحفے کے طور پر دیتا ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن وارث بنا کر جائے کہ میری ساری جائیداد کا وارث یہ ہے, تو یہ اللہ کی عدالت کے اندر بھی مجرم ہے اور دنیا کے اندر بھی کیا ہے, مجرم ہے. اللہ پکڑ ضرور کرے گا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, نہیں بنایا تمہارے پکارے ہوئے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے. جو بیٹے تمہارے ہیں وہی, اور جو بیٹے تمہارے نہیں وہ منہ سے بیٹے نہیں بنیں گے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. منہ کی باتیں کیسے ہیں؟ یعنی یہ جو تم کہتے ہو کسی کے دل کے, کسی کے سینے کے اندر 2 دل ہیں, یہ بھی منہوں کی باتیں ہیں, حقیقت کوئی نہیں. ماں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ زہار جو کرتے ہو, اسے ماں جو بناتے ہو, یہ بھی منہ کی باتیں ہیں. اور تیسری چیز, وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, حقیقی یہ جو تمہاری مائیں ہیں, حقیقی مائیں وہ ہی ہیں جن کے بطن سے تم پیدا ہوئے. بیوی تمہاری ماں کبھی نہیں بن سکتی. اب یہاں سے یہی مسئلہ ذری چل گئے تو اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں. جو ستیلی ماں ہے, ستیلی ماں جو ہوتی ہے جس کے بطن سے انسان پیدا تو نہیں ہوتا لیکن آپ کی محرم ہے. جیسے آپ کی حقیقی مائیں محرم ہوتی ہیں, ایسے ہی ستیلی مائیں بھی آپ کی محرم ہوتی ہیں. کیوں؟ باپ نے کبھی نکاح کر دیا کسی خاتون کے ساتھ اور ازدواجی تعلق قائم کر دیا, وہ قیامت تک وہ عورت آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس کے لیے پردہ وغیرہ نہیں, جیسے حقیقی ماں سے نہیں ایسے اس ماں سے بھی نہیں. یہ مسئلہ تو ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, آیا اس ماں کا حق آپ کے اوپر ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. یہ جو ستیلی ماں ہے جس نے آپ کو پالا ہے, پوسا ہے, بڑا کیا ہے, اس کا حق ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھ لیں اس ماں کا بھی حق اسی طرح ہے. یہ ماں بھی آپ کے باپ کے نکاح کے اندر ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے آیا, معاشرہ تو اس چیز کو بہت زیادہ اچھالتا ہے. فرمایا کہ ستیلی ماں کبھی بھی کسی کی نہیں ہوتی. حالانکہ چھوٹے چھوٹے پالے, چھوٹے چھوٹے ان کی پیشاب پخانہ ساری چیزوں کو صاف کرے, صاف کرنے کے بعد جب یہ بڑا ہو جائے تو لوگ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیں یہ تیری ستیلی ہے, اس کا تیرے اوپر کوئی حق نہیں. یاد رکھ لیں حق ضرور ہے, حق ضرور ہے. جیسا حق اس حقیقی ماں کا ہے پالنے کی وجہ سے, یہی حق اس ماں کا بھی ہے. اور ایک اور آگے کی بات آپ کو بتاؤں, اس ماں کی بددعا تو پھر کم لگتی ہے نا حقیقی ماں کی. وہ تو ماں ہے نا, دل سے نہیں دیتی, زبان سے کہتی, وہ نہیں لگتی. لیکن یاد رکھ لیں یہ جو ماں ہوتی ہے یہ اپنی ماں تو نہیں ہوتی, اس کے بطن سے تو پیدا نہیں ہوتے, لیکن اس نے سنبھالا ہوتا ہے, خیال رکھا ہوتا ہے. اب جب یہ دعا کرتی ہے نا دعا اس انسان کے خلاف, تو اسی وقت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور اس ماں کی دعا اس ماں سے زیادہ لگتی ہے. یہ تجربے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ستیلی ماں کبھی بھی کسی کی نہیں ہوتی, لیکن یہ بات غلط ہے. یاد رکھیں جب آپ خود صحیح ہوگے, اور سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ والد کا ہوتا ہے. جب والد ٹھیک ہوگا, اس کی تربیت ٹھیک کرے گا, تو ہو نہیں سکتا کہ ستیلی ماں ہوئی. یاد آیا ہوا ہے ہماری ماں بھی فوت ہوئی ہے, ستیلی ماں کے ساتھ ہم نے وقت کو گزارا ہے. اور اگر قسم کھا کر انسان اس بات کو کہے تو خالص نہیں ہوتا, کبھی فرق نہیں ہے. یہ فرق تو دیکھا ہے کہ جو اپنی اولاد اس کی ہے اس کے اندر تو وہ فرق کر سکتی ہے, لیکن جو دوسری اولاد ہے اس کے اندر وہ فرق نہیں کرتی. تو پھر بددعا جو ہے اس کی زیادہ لگتی ہے بنسبت دوسری ماں کے. اور اس کنسیپٹ کو ختم کیا جائے. لوگ ہوتے ہیں ایک کے ساتھ دوسری شادی کر لی, تیسری شادی کر لی, تو وہ اولاد اس ماں کو یعنی جو دوسری ماں ہے اس کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ معاف کرے, اور یہ اللہ کی پکڑ آتی ہے. اب خاوند کی نکاح کے اندر ایک بیوی ہے, 2 ہے, 3 ہے, وہ ساری کیا ہیں؟ برابر ہیں. شریعت نے انہیں برابر قرار دیا ہے. اب ایک بیوی کی اولاد اٹھ کر اسے گالا گلوچ کرے, مارے پیٹے, یہ بہت غلط چیز ہے. شریعت آپ کو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتی. تو فرمایا تمہاری مائیں اصل مائیں ہیں. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہاری منہ کی بات ہے. جب معاشرے کے اندر گن پھیل گیا نا, اب اس گن کو آپ روک نہیں سکتے, لیکن شریعت کا اس گن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. واللہ یقول الحق, اللہ سچ بیان کرتا ہے.
اللہ جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، اور اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ ظلم ہے، اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ ہے، وہی کس والا؟ سچائی والا اور ہدایت والا کون سا راستہ ہے؟ جو اللہ بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، جتنی باتیں ہیں، ان کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔